ابن زیاد کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد بن سمیہ ملعون تھا۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ زیاد بن سمیہ ایک مجہول النسب شخص تھا، یعنی اسے کوئی بھی حلال زادہ نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کا کسی کو علم تھا ہی نہیں، اور اسے سب ماں کے نام سے بلاتے تھے۔ 36 ہجری تک یہ ماں کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ کتاب مسلم بن عقیل صفحہ 499 میں ہے کہ عائشہ اسے زیاد بن ابیہ بغیر باپ والا کہہ کر پکارتی تھی۔ اس کی ماں کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سمیہ ایران کے ایک شہر زندر کی ایک لونڈی تھی، جو شاہ ایران جسے کسریٰ کے لقب سے مرکب کیا جاتا تھا کے محل میں رہتی تھی اور ہر آنے والے مہمان کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ ایک دن عرب کا ایک معمولی تاجر ابو الخیر عمر الکندی ایران گیا اور شاہ کسریٰ کا مہمان ہوا۔ اس وقت سارے بادشاہ تاجروں کی عزت کرتے تھے، چاہے وہ کوئی معمولی تاجر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں رات کو یہ لونڈی اس کا دل خوش کرنے کے لیے بھیجی گئی اور اسے یہ لونڈی پسند آ گئی۔ صبح کو شاہ کسریٰ نے ابو الخیر کندی سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی یہ لونڈی مجھے پسند آ گئی ہے۔ شاہ کسریٰ نے حکم دیا کہ یہ لونڈی اسے بخش دی جائے۔ یہ ابو الخیر کندی اسے لے کر عرب میں آ گیا۔ جب یہ طائف پہنچا تو یہ بیمار ہو گیا، کافی علاج کروایا مگر صحت یاب نہ ہو سکا۔ آخر اس نے حارث بن کلہ بن عمر بن حلاج ثقفی جو بڑا طبیب تھا اسے بلایا اور اپنا علاج کروایا۔ اس کے علاج سے ابو الخیر کندی ٹھیک تو ہو گیا مگر اس کی ساری جمع پونجی علاج پر پہلے ہی خرچ ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس حکیم حارث بن کلہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اس لیے اس نے طبیب کو فیس کے بدلے یہی لونڈی یعنی زیاد ملعون کی ماں سمیہ دے دی۔ وہ بوڑھا حکیم تھا، اس نے گھر آ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ کیونکہ حکیم بوڑھا تھا تو یہاں سمیہ نے اس کے سیاہ فام غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے، جس سے 2 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام ابو بکر فضیح تھا اور دوسرے کا نام ابو عمر نافع تھا۔ جب بوڑھے حکیم کو پتا چلا کہ یہ جو میرے وارث بنے ہوئے ہیں یہ تو سیاہ فام غلام کے بیٹے ہیں، تو اس نے مکہ کے ایک آدمی کے ہاتھ زیاد ملعون کی ماں سستے داموں فروخت کر دی۔ بار بار دیگر خود حارث بن کلہ نے اسے پیشے پر لگا دیا۔ اس دور میں طائف ایک عیاشی کا اڈا تھا اور بقول صاحب مروج المذہب طائف کے محلہ البغایا میں ابو مریم خمار سلولی چکلا چلاتا تھا، اور جو لوگ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے اس کے پاس بھیج دیتے، یا اسے کہہ دیا جاتا تھا کہ جب کوئی گاہک میسر ہو تو ہماری لونڈی طلب کر لینا۔ ابو مریم خمار سلولی کے کعبہ خانہ میں سال ہجرت میں بقول دیگر سال فتح مکہ میں اس کا بیٹا زیاد ملعون پیدا ہوا، تو سب نے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ تو سمیہ نے جواب دیا کہ کئی آدمی جو تھے مجھے کیا پتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس وقت قیافہ شناسوں کو بلایا گیا مگر پورے مکہ میں کسی کو اس کا باپ ثابت نہ کیا جا سکا۔ اسے ماں کے نام سے پہچان دی گئی اور یہ زیاد بن سمیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی طرح 60 سال گزر گئے، پھر اس کی اولاد بھی جوان ہو گئی بلکہ بوڑھی ہو گئی۔